حالات زندگی کی کہانی، ہمارے موجودہ دور کی کہانی، ہم سے پہلے گزرے ہوئے عظیم لوگوں کی داستاں اور میڈیا پہ چرچا ہونے والی خبروں کی کہانی آپ کو ملے گی سچ اسٹوریز پہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری روز آنے والی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ آج کی کہانی کا موضوع ہے جوکر کون؟ گزشتہ روز آفس کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد دماغ بہت زیادہ تھک سا گیا تھا۔ دماغ کے ساتھ جسم بھی آرام چاہتا تھا۔ پھر بھوک بار بار اپنی طرف توجہ مانگ رہی تھی۔ دفتر سے چند قدم ہی ماڈل مارکیٹ پارک ہے جو کہ یونیورسٹی روڈ سرگودا میں واقع ہے۔ سوچا پارک چلتا ہوں، کچھ پیٹ پوجا بھی ہو جائے گی اور ساتھ چہل قدمی بھی۔ تو فیصلہ لیتے ہوئے پارک میں چلا گیا۔ پارک پہنچتے ہی میری نظریں کھانے کے لیے کچھ چیزیں ڈھونڈ رہی تھیں، پر بھوک مٹانے کے لیے کچھ خاص نہ ملا۔ سوچا جب آ ہی گیا ہوں آئس کریم ہی کھا لی جائے۔ میں نے آئس کریم کا ایک کپ لیا اور ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ کر آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہا اور آئس کریم کے مزے لینے لگا کہ اچانک پیچھے سے میرے کانوں میں زوردار ہنسی کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو ایک شخص ہنستا اور تالیاں بجاتا میرے سامنے آیا۔ عجیب و غریب سے رنگ برنگے کپڑے پہن رکھے تھے جس پر تیز رنگوں کی پٹیاں سی لگی ہوئی تھی۔ سر پہ پھندے والی گہرے سرخ رنگ کی ٹوپی تھی اور چہرے پر سفید چونا ملا ہوا تھا۔ سرخ رنگ کی گول گیند ناک پر جمی ہوئی تھی اور سرخ رنگ سے ہی ہونٹوں پہ ایک بڑی سی مسکراہٹ بنائی ہوئی تھی۔ باوجود اس کے کہ اس کے ہونٹوں پہ کوئی مسکراہٹ نہ تھی، اسے دیکھتے ہی میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو اس نے بائیں ہاتھ آگے کیا اور دائیں سے آئس کریم پکڑ لی۔ مجھے اس کی حرکت بری لگی۔ شاید وہ ایسی حرکتیں کر کر ہر آنے جانے والے کو ہنساتا تھا۔ اس کی ہنسی اتنی محدود تھی کہ یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ہنستا نہیں تھا بلکہ ہنسانے کے لیے فیک ہنسی لاتا تھا۔ لیکن لوگوں کو اس بڑی سی اسمائل سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ ہر دم مسکراتا رہا ہے۔ وہاں موجود سبھی لوگوں نے اسے دیکھتے ہی سیٹیاں بجانا شروع کر دی۔ وہ ایک جوکر تھا۔ جی ہاں، جوکرز، کلاؤنز، بہروپیے، بھانڈ، انہیں کتنے ہی نام دے دیں، ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے ہمارے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں۔
ان میں سے کسی بہروپیے کا بیٹا بیمار ہے تو کسی کے کاندھوں پر پورے کنبے کی کفالت کا بوجھ ہے، کسی کی بہنوں کو سہاگ کے جوڑوں کا انتظار ہے تو کوئی قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ ہاں، یہ وہ انسان ہیں جو اپنی مجبوریوں کا سودا کرتے ہیں اور ہماری خوشی کے لیے طرح طرح کے سانگ بکھیرتے ہیں، ہمارے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے لاکھوں جتن کرتے ہیں۔ یہ فنکار جو اپنے دکھ اپنے آنسوں میں چھپا کر ہمارے لیے ہنسی کا سامان کرتے ہیں، ہمارے دکھوں کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ نہ تو بہت شہرت کے تمنائی ہوتے ہیں اور نہ ہی انہیں زیادہ دولت کی ہوس ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن معاشرتی ناانصافیوں سے اسے جوکرز، بھانڈ، مداری اور کلاؤن بنا دیا۔ ایک ایسے معاشرے نے جہاں ان کے لیے کوئی متبادل اور مناسب روزگار ہی نہیں ہے۔ یہ محض کٹھ پتلیاں ہیں جو ہمارے اشاروں پر ناچ رہی ہیں۔ پردے پر آنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، اپنی عزت نفس کا سودا کرنے والے یہ عظیم فنکار کوئی معمولی تو نہیں۔ ان کی زندگی عارضہ تو نہیں؟ کیا ان کے پاس جینے کا اختیار نہیں ہے؟ یا کیا وہ انسان نہیں ہے؟ جوکر کی ہر ادا پہ ہنسا جاتا ہے، حتیٰ کہ افسوس کی بات ہے کہ زندگی کی طرح اس کی موت بھی ایک مذاق ہے کہ لوگ اس کی حیات کے ختم ہونے پر بھی ہنستے ہیں۔ اس پر صرف اس لیے افسوس کیا جاتا ہے کہ ایک کامیڈین مر گیا، ایک ہنسانے والا دنیا سے چلا گیا، لیکن جب مختلف کردار ادا کرتے ہوئے اس کا اندر کا انسان مر جاتا ہے تو ہم اس کی موت کو کیوں محسوس نہیں کرتے؟ جب اتنی محنت کے بعد ایک جوکر کو اس معاشرے میں صرف نفرت ملتی ہے تو اس کا حال بھی زندہ لاش جیسا ہی ہوتا ہے۔ شیکسپیئر نے کہا تھا کہ دنیا ایک سٹیج ہے اور یہاں ہر انسان، ہر شخص ایک فنکار ہے جو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کے بعد اپنی ابدی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اس دنیا میں ہر شخص جوکر ہے۔ اگر جوکر نے سفید چہرے اور ایک بڑے اسمائل کے پیچھے اپنے دکھ چھپائے ہوئے ہیں اور ہم میں سے بھی ہر شخص چہرے پہ ایک نقاب رکھتا ہے جو کہ عام آنکھ سے تو نظر نہیں آتا، پر اگر انسانیت کی آنکھ سے دیکھا جائے تو وہ نقاب ہمیں نظر آئے گا اور وہ نظر آتا بھی ہے۔ اس نقاب کے پیچھے چھپی ہوئی اداسی ہمیں دکھے گی۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو شخص جتنا زیادہ ہنستا ہے اتنا زیادہ اداس ہوتا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم بھی جوکر ہیں، ہم سب جوکر ہیں۔ ہم بھی اپنی عارضی مسکراہٹ کے پیچھے ڈھیروں ہزاروں اداسیاں، ہزاروں دکھ، ہزاروں آنسو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔
ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جتنا دکھ و تکالیف وہ برداشت کر رہا ہے شاید کسی اور کو نہیں ہوگا، پر حقیقت یہ ہے کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں جو کبھی نم نہ ہوئی ہو، کوئی انسان ایسا نہیں جس پہ کبھی اداسی کی کیفیت طاری نہ ہوئی ہو۔ ہم میں سے ہی کتنے اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکھنے میں تو زندہ لگتے ہیں پر در حقیقت وہ مر چکے ہوتے ہیں، لیکن ہم میں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ آئس کریم تو جوکر لے جا چکا تھا، شاید روز اسی طرح وہ ان چیزوں سے ہی پیٹ بھرتا ہے، یا شاید خیر۔ ایک شخص ایک سوال چھوڑ گیا ہے کہ کیا وہ جوکر نما شخص تھا یا شخص نما جوکر؟